پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے، پرکھے ہم سب کے گود میں تیری خاک اوڑھ کر لیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ماں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ چلیے پہلے سنیں گے عمران پرتاپ بری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے۔ ایک بیٹے کا درد گاتا ہے عمران۔ میں کبھی کبھی ان بچوں کی جگہ خود کو رکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ان کی ماں کی جگہ میری ماں ہوتی تب اس کے آنسوؤں کا کیا حال ہوتا۔ کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے، پرکھے ہم سب کے گود میں تیری خاک اوڑھ کر لیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں۔ کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے۔ آپشن تھا ہمارے پاس ریحان بھائی، آپشن تھا، ہم چاہتے تو پڑوس کا ملک چن سکتے تھے، لیکن ہم نہیں گئے۔ ہمیں پڑوسی ملک بھیجنے والی روز روز باتیں کرنے والے لوگوں، تم بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہو، ہم بائی چوائس ہندوستانی، ہم نے چنا ہے ہندوستان کو، ہمیں اس وطن سے محبت ہے، ہمیں اس کی مٹی سے محبت ہے۔ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں، ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں، ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں، ہر ایک حادثے کے ہم ذمہ دار لکھ دیے جاتے ہیں۔ جب پڑی ضرورت تب ہم نے بریگیڈیئر عثمان سے لے کر کے عبدالحمید تک ہوتے ہوتے ان دنوں رمضان کے مہینے میں شہید ہونے والے حیدرآباد کے اس جوان تک میرے مصرے، کہ جب پڑی ضرورت تب ہم نے، یہ جو ٹوپیاں ہیں سچ میں یہ کفن ہے صاحب، جب پڑی ضرورت تب ہم نے سر پر کفن لپیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں۔ کہ ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں۔ سیتا پور والوں آپ کا جنرل نالج بڑھاتا ہوں، کرگل کی جنگ ہوتی ہے، ہم ملٹری میں صرف 2% ہیں، لیکن کرگل میں جو شہید ہوتے ہیں ان شہیدوں میں ہم 17% ہوتے ہیں، ہم 8 گنا بڑی شہادت دے رہے ہیں۔
دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں تو خود کچھ نہیں جانتا، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہا کرتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہبتے کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سایہ پھلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، خاوند کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوں گی۔ فائدہ: پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو کیونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔